آج ہم قومی تعلیمی پالیسی 2020 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ پالیسی ہندوستان کے تعلیمی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا ارادہ رکھتی ہے۔ جی بالکل، 21ویں صدی کے لیے تیار کی گئی یہ پہلی تعلیمی پالیسی ہے۔ اور سنا ہے کہ اس کا مقصد بہت بڑا ہے۔ یقیناً مقصد تو یہی ہے کہ ہندوستان، آپ سمجھے، دنیا میں علم کا ایک بڑا مرکز بنے اور ہر طالب علم تک اچھی برابر کی تعلیم پہنچے جو ہماری اپنی اقدار سے بھی جڑی ہو۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی تبدیلی سے، جو اسکول کا پرانا 10+2 والا سسٹم تھا۔ جی، وہ اب بدل گیا ہے۔ ہاں، اب وہ 5+3+3+4 ہو گیا ہے، اور اس میں 3 سے 6 سال کے بچوں کی ابتدائی تعلیم ECCE اس پر خاص زور ہے۔ بالکل، یہ ECCE بہت اہم ہے۔ دیکھیے، تحقیق بتاتی ہے کہ شروع کی یہ سال، خاص طور پر 3 سے 6 سال، دماغ کی نشوونما کے لیے سب سے خاص ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں کھیل کود اور سرگرمیوں سے سکھانے کا مقصد ہے تاکہ بنیاد مضبوط بنے۔ پہلے اس پر اتنا دھیان نہیں تھا نا؟ صحیح۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ جس کا ذکر ہے وہ ہے سیکھنے کا بحران، مطلب بنیادی لکھائی پڑھائی اور حساب کتاب، FLN جسے کہتے ہیں۔ ہاں، FLN، فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی، یہ واقعی ایک سنگین مسئلہ مانا گیا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے 2025 تک کا ہدف رکھا گیا ہے کہ تیسری جماعت تک ہر بچہ بنیادی لکھنا، پڑھنا اور حساب کرنا سیکھ لے۔ یہ ایک قومی مشن ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کے بغیر تو آگے پڑھنا مشکل ہے۔ بالکل، یہ تو وہ بنیاد ہے جس پر پوری تعلیم کی عمارت کھڑی ہونی ہے۔ نصاب اور پڑھانے کے طریقوں میں بھی تبدیلی کی بات ہے۔ رٹا سسٹم سے ہٹ کر تنقیدی سوچ اور سمجھ بوجھ پر زور۔ جی، مطلب نصاب کا بوجھ کم کیا جائے گا تاکہ بچے چیزوں کو گہرائی سے سمجھیں، رٹا نہ لگائیں۔ اور پڑھانے کا طریقہ؟ اس میں تجرباتی سیکھنے یعنی ایکسپیرینشل لرننگ پر زور ہوگا۔ مضامین کے بیچ کی دیواریں بھی گرائی جائیں گی، جیسے آرٹس، سائنس یا نصابی غیر نصابی۔ اچھا، یعنی طلباء کو مضامین چننے میں زیادہ آزادی ملے گی۔ ہاں، زیادہ لچک ہوگی۔ زبان کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ سنا ہے مادری زبان پر بہت زور ہے۔ جی، کم از کم 5ویں جماعت تک، اور کوشش ہوگی کہ 8ویں تک پڑھائی کا ذریعہ مادری زبان یا مقامی زبان ہو۔ اور وہ جو 3 زبانوں والا فارمولا تھا؟ وہ بھی رہے گا، لیکن زیادہ لچک کے ساتھ۔ سنسکرت، دوسری کلاسیکی زبانیں، یہاں تک کہ غیر ملکی زبانیں بھی آپشن ہوں گی۔ مقصد صرف زبان سیکھنا نہیں، اسے استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں امتحانات پر۔ بورڈ امتحانات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جا رہا ہے وہ آسان ہوں گے۔ آسان سے مطلب شاید یہ ہے کہ وہ رٹا بازی کے بجائے اصل قابلیت اور سمجھ کو پرکھیں۔ اور سال میں 2 بار دینے کا موقع؟ جی، یہ بھی تجویز ہے تاکہ بچوں پر دباؤ کم ہو، اور ایک نیا قومی مرکز پرکھ یعنی PARAKH بنے گا۔ پرکھ یہ کیا کرے گا؟ یہ پورے ملک میں امتحانات اور جانچ کے معیار طے کرے گا، اور ایک 360 ڈگری پروگریس کارڈ بھی آئے گا جو صرف نمبر نہیں بلکہ بچے کی پوری شخصیت اور صلاحیتوں کو دیکھے گا۔ یہ سب کرنے کے لیے تو استادوں کا کردار بہت اہم ہو جائے گا۔ بلا شبہ، پالیسی میں اساتذہ بالکل مرکز میں ہے۔ ان کی عزت بحال کرنے اور انہیں بااختیار بنانے پر زور ہے۔ ان کی ٹریننگ کے لیے کیا ہوگا؟ 2030 تک پڑھانے کے لیے کم از کم 4 سالہ انٹیگریٹڈ BEd ڈگری لازمی ہو جائے گی، اور ہر سال 50 گھنٹے کی پروفیشنل ٹریننگ بھی ضروری ہوگی۔ واہ! اور اعلیٰ تعلیم یعنی کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر؟ وہاں بھی بڑی تبدیلیاں ہیں۔ اب کوشش یہ ہے کہ چھوٹے کالجوں کے بجائے بڑے ملٹی ڈسپلنری ادارے ہوں جہاں بہت سے مضامین پڑھائے جائیں۔ اور ڈگری پروگرام؟ ان میں لچک ہوگی، 3 یا 4 سال کے آپشن ہوں گے، بیچ میں پڑھائی چھوڑنے اور دوبارہ شروع کرنے کے موقع بھی ہوں گے۔ اچھا۔ تحقیق کے لیے ایک نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن یعنی NRF بنے گا، اور پوری اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک ہی ریگولیٹر ہوگا، HECI یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا۔ یہ HECI کیا سب کچھ سنبھالے گا؟ ریگولیشن، فنڈنگ، سب؟ جی، اس کے 4 الگ الگ حصے ہوں گے جو ریگولیشن، منظوری، فنڈنگ اور معیار طے کرنے کا کام کریں گے۔ اس سب میں برابری اور شمولیت خاص طور پر پسماندہ طبقوں کے لیے کیسے یقینی بنائی جائے گی؟ اس پر خاص دھیان ہے۔ جو سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ گروپ ہیں یعنی SEDGs،
ان کے لیے خاص اقدامات ہوں گے، جیسے کہ جیسے اسپیشل ایجوکیشنل زونز SEZs بنائے جائیں گے پسماندہ علاقوں میں، جینڈر انکلوژن فنڈ ہوگا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، اور معذور بچوں CWSN کے لیے بہتر سہولتیں ہوں گی۔ اور آخر میں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے؟ ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کے لیے ایک الگ ادارہ نیشنل ایجوکیشنل ٹیکنالوجی فورم NETF بنے گا۔ اچھا، یہ کیا کرے گا؟ یہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا جائے اس پر رہنمائی دے گا۔ ڈیجیٹل سہولتیں بہتر کرنا، آن لائن مواد بنانا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہوگی۔ خاص طور پر کورونا کے بعد اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پالیسی ہندوستان کے تعلیمی نظام میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا نقشہ پیش کرتی ہے، صرف ڈھانچے اور نصاب میں نہیں بلکہ سوچ کے انداز میں بھی۔ بالکل، مقصد ایک نیا علم پر مبنی معاشرہ بنانا ہے، اور اس کے لیے تعلیم پر سرکاری خرچ کو GDP کے 6% تک بڑھانے کا وعدہ بھی ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اور ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کا ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ جو تبدیلی ہے، کیا سوچنا ہے سے کیسے سوچنا ہے کی طرف، یہ ہماری اگلی نسل کو ہندوستان کے آنے والے چیلنجز اور موقعوں کا سامنا کرنے کے لیے کیسے تیار کر سکتی ہے؟